بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام اہل اسلام کو جو کہ پاکستان میں ہیں ان کو پاکستان کی 14 اگست کی جشن آزادی مبارک ہو۔ بعض لوگ یہ بات کرتے نہیں تھکتے کہ 14 اگست کی خوشی چونکہ محرم الحرام میں آ رہی ہے لہذا یہ سیلیبریٹ کرنا جائز نہیں۔ ان سے عرض ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ قرآن کا آرڈر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے، اللہ کی طرف سے کوئی بھی نعمت ملے تم اس پر خوشی منایا کرو۔ تو خوشی منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ قرآن کا آرڈر ہے، جبکہ غم منانے کا آرڈر قرآن میں نہیں ہے نہ حدیث پاک میں ہے۔ اس بات کا تذکرہ کر کے کہ جی حضور علیہ السلام نے کے پاس جو ہے جبریل مٹی لائے تھے اور حضور رو پڑے تھے، تو رونے کا آ جانا یہ مبارک ہے، باعث اجر و ثواب ہے کہ یہ محبت امام حسین کی وجہ سے ہے۔ کربلا کا واقعہ یاد آ گیا یا اس کا ذکر چھڑا تو بندہ رو پڑا، یہ تو صحیح ہے، لیکن ایک ہے رونے کا آنا اور ایک ہے رونے کا لانا۔ تو رونا لانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، غم منانا یہ جائز نہیں ہے۔ غم کا ہو جانا، غم آ جانا یہ تو فطری بات ہے۔ بندے کی والدہ یاد آ گئی بندے کو، وہ رو پڑا، بندے کو بھائی کی یاد آ گئی وہ رو پڑا، تو یہ یاد کا منانا جائز نہیں ہے، یاد کا آ جانا یہ تو فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ تو وہ لوگ جو آج کے خاص اس موقع پر جو ہے وہ کہتے ہیں خوشی کس طرح منا رہے ہو، وہ ایک انڈیا کے مولوی کی میں نے تقریر سنی، وہ بغیر بکواس کر رہا ہے کہ جی کس طرح آزادی کی مبارکباد دو گے، کس طرح اس لیے دو گے کہ بھئی امام حسین کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ یار اس لیے کون مناتا ہے، کون اس طرح باتیں کرتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کرتا۔ بلکہ 14 اگست کیا پاکستان جب حاصل ہوا تھا تو کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا، لاکھوں جانیں اس دنیا دی گئی تھی، ہزار لوگوں نے جو ہے وہ جانیں پیش کر کے اس پاکستان کو بنانے میں اپنا حصہ شامل کیا۔ تو کیا آج ہم رونا شروع کر دیں؟ وہ جو ہزاروں جانیں گئی تھی بہت افسوس ہے، رونا شروع کر دو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں روتا۔ کیوں؟ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ رونے کا منانا یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کا اسلام آرڈر نہیں دیتا۔ ہاں خوشی کا آرڈر دے تو آزادی سب کو یاد ہے، خوشی کوئی غم تو نہیں سیلیبریٹ کرتا۔ اسی طرح وہ کربلا کا جو واقعہ گزرا ہے اسے یاد کر کے، یا پاکستان میں جو شہداء گزرے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کوئی رو پڑے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی واقعے کو باقاعدہ اس لیے یاد کرنا کہ ہم روئیں گے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حرام لکھا ہے کہ اس رونے کو، غم کو تازہ کرنے کے لیے کوئی اگر محفل سجاتا ہے جیسے کہ رافضی کرتے ہیں یا رافضی نما ہمارے اندر جو سنی وہ کرتے ہیں، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، دیکھو جی حضرت ایوب جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے روئے تھے، تو وہ روئے تھے، انہوں نے رونا منایا نہیں تھا، سیلیبریٹ نہیں کیا تھا کہ میں شام کو رہوں گا صبح رہوں گا، وہ تو اپنے بیٹے کی یاد میں روتے تھے۔ تو یاد میں اگر آپ کو بھی 24 گھنٹے وہ واقعہ یاد رہتا ہے تو روئیں، اس میں کیا ہے؟ آپ روتے رہیں، ہم کہیں گے جی آپ کو چونکہ آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ ہے ہمیشہ ہی، تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی تو وہ حاضر نہیں رہتا دماغ میں۔ کبھی انسان کو خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، تو غم کا خود بخود ہو جانا، لگ جانا، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کا وہ ہمیشہ زندگی میں ظاہر ہے ان کے والد تھے اور ان کے سامنے لاشیں بچھی تھی تو ان کو یاد تھا، اس لیے وہ روتے رہے کہ ان کی ذہن میں تھا۔ تو کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے؟ کتنے شیعہ رافضی ہم نے دیکھے وہ تقریر کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ لوگوں کو ہنساتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد ٹوپی اتار کے دانت کھولنا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو رافضی نما سنی ہے یہ بھی آدھا گھنٹہ بات کریں گے، گھنٹہ بات کریں گے، صحیح طریقے سے لوگوں کو ہنسائیں گے بھی، صحیح ہنس کے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب مطلب یہ واقعہ بیان کریں گے تو اس وقت بناوٹی رونا شروع کر دیں گے۔ اصلی طور پر جو ذکر کربلا کرتے ہوئے فطری طور پر اس کو رونا آ جائے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے کہ یہ امام حسین کی محبت۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سیلیبریٹ کریں 14 اگست کو ضرور، اور ظاہر ہے کہ محرم کا تقدس بھی ہے، اس کا بھی احترام تو ظاہر ہم نے کرنا ہے، اور اللہ کریم ہمیں یہ خوشیاں نصیب کرے۔ اور یہ خوشی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کریں، اسی طرح ہم اپنے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو یاد کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ غم ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا غم ہو تو کربلا یاد کر کے غم ختم ہوتا ہے، نہ کہ غم تازہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔